السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرآن پاک کے احکام تجوید کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کا بیان۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وقف کا بیان۔ اس میں ہم وقف کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو وقف کے بارے میں پہلے بھی ہر سبق کے آخر میں وقف کے بارے میں پڑھا چکی ہوں، لیکن اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آج اس کو مزید اس میں چند باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ یہ بھی انہی سے ریلیٹ کرتی ہیں باتیں، یا رموز و اوقاف جو ہیں تجوید کرنے کے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کس طرح ادا کرتے ہیں۔ تو مطلب اس میں دیکھتے ہیں کہ وقف کہاں کہاں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، وقف کو مطلب کسی لفظ پہ یا آیت جب ختم ہوتی ہے تو اس پہ وقف کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر پر وقف۔ زبر، اب سب کو پتہ ہے کہ زبر کسے کہتے ہیں؟ جس کلمے کے آخر پر ایک زبر ہو اسے وقف کرتے وقت ساکن کر کے پڑھیں گے یا اسے ساکن کر دیں گے۔ جس کلمے کے آخر پر ایک زبر ہو اسے وقف کر کے ساکن پڑھیں گے۔ مثلاً یہ دیکھیں، یہ آپ کی ایک آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کا یہ ورڈ ہے وا زبر وا را زبر را وا را دال زبر دا وا را دا۔ تو یہ آپ کی مطلب ایک آیت پوری پیچھے سے ہے اور اس کا یہ آخری ورڈ ہے وا را دا، تو آپ اس کو وا را دا نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو اس طرح ادا کریں گے۔ جب آپ دیکھیں واو زبر وا را زبر را وا را، وا زبر وا را زبر دا رد وا رد، کیونکہ آگے دال جو ہے وہ ساکن ہو گئی ہے، اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا۔ ادھر ہم نے وا را دا پڑھا تھا، اس کو ہم نے وا رد پڑھا۔ حمزہ زبر آ ہا زبر ہا آ ہا دال زبر دا آ ہا دا، یہ سمپل ورڈ ہے، لیکن جیسے اگر یہاں آیت ختم ہو گئی ہے کوئی تو اس کو وقف کرنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ آیت ختم ہو گئی ہے، تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ آحد، حمزہ زبر آ ہا زبر دل حد آحد، اس کو احد آ نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر وقف ہوگا، اس کو احد پڑھیں گے۔ یہ تو تھا زبر پر وقف کس طرح کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ زیر نہیں، دو زبر پر وقف کس طرح ہوتا ہے۔ دو زبر والے کلمے پر وقف کرتے وقت اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ جی، جب آپ کسی دو کلمے والے حرف پہ یا دو زبر والے مطلب جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر اب آپ نے زبر کرنا ہے، آیت آپ کی ختم ہو رہی ہے، آپ نے ادھر زبر کرنا ہے، تو آپ کس طرح کریں گے؟ مثال کے طور پر پیچھے آپ کی ایک آیت آ رہی ہے اور یہاں آ کے ہا زبر ہا را زبر ہا را میم دو زبر من، ہارا من پہ وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے اوپر دو زبر آ گئی۔ اب ہم نے اس کے اوپر وقف کس طرح کرنا ہے، اس کو کس طرح الف سے بدلنا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہارا من کو ہم نے میم دو زبر نون من تھا نا، نون کی آواز نکلی اور زبر بھی ہم نے دو پڑھے، میم دو زبر من ہارا من۔ لیکن ادھر ہم جب وقف کر رہے ہوں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے ہارما، ہا زبر ہا را زبر را ہارا میم زبر ما ہارما۔ ہم نے ایک زبر کو ہٹا دیا اور اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے، تو ہم نے اس کو ہارا من نہیں پڑھا، ہم نے اس کو پڑھا ہارما۔ سامانن، سا زبر سا میم زبر ما ساما نون دو زبر نن سامانن۔ اب جب سامانن پہ وقف ہوگا کیونکہ یہ دو زبر والا لفظ ہے، تو یہ دیکھیں سا زبر سا میم زبر ما ساما نون زبر نا سامانا، اس میں بھی ہم نے ایک زبر پڑھی، دوسری زبر کو الف سے بدل دیا۔ یہ تو تھا زبر اور زیر پر وقف کس طرح ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں زیر اور دو زیر پر وقف کس طرح ہوگا۔ وہ زبر اور دو زبر، اب آگے ہے زیر اور دو زیر پر وقف۔ جس کلمے کے آخر پر ایک زیر یا دو زیر ہوں، کیا ایک زیر ہو یا دو زیر ہوں، تو وقف کرتے وقت ان دونوں کو ساکن کر دیں گے، ان دونوں کو نہیں ادا کریں گے، اور ان دونوں جو آخری الفاظ کی دو زبر دو زیر یا ایک زیر ہے تو اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کریں گے۔ یہ دیکھیں، عین زبر آ میم زیر می آمی لام زبر لا آمیلا، یہ ایک زبر والا لفظ ہے، ایک زبر والا لفظ ہے۔ عین زبر آ میم زیر می آمی، عین زبر آ میم زیر لمل امل۔ سوری، یہاں زبر لگا دی میں نے، یہاں زیر آنی تھی،
عین زبر آ میم زیر می آمی لام زیر لی آمی لی لام زیر، کیونکہ یہ زیر کا ہم پڑھ رہے تھے نا قاعدہ، تو دیکھیں یہ اس لام کے نیچے ہم زیر لگائیں گے تو آمی لی. لیکن جب اب اس کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں کہ یہ آیت کا آخری حرف ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے امل. عین زبر آ میم زیر لام مل. یہ دیکھیں اوپر میں نے جزم لگائی بھی ہے کہ یہ لام جو ہے وہ کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا، تو عین زبر آ میم زیر لام مل امل. لیکن اگر ہم اسی دوبارہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اگر ہم اس کے اوپر وقف کر رہے ہوں گے تو عین زبر آ میم زیر می آمی لام زیر لی. یہ میں نے زیر نہیں لگائی، یہ یہاں زیر نہیں لگی. عین زبر آ میم زیر می آمی لام زیر لی آمی لی. عاملی سمپلی ورڈ پڑھیں گے اگر وقف نہیں ہوگا تو، لیکن اگر اس کے اوپر وقف ہو رہا ہوگا تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے عامل. عین زبر آ میم زیر لام مل، کیونکہ لام جو ہے وہ ساکن ہو گیا، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ دو زیر یا ایک زیر ہوں تو وہ وقف کرتے وقت وہ دونوں سائلنٹ ہو جائیں گی، ساکن ہو جائیں گی. جی عین زبر آ میم زبر آ ما دال دو زیر دن آما دن. پہلے ہم نے ایک زیر کا پڑھا تھا، اب ہم دو زیر کا پڑھ رہے ہیں آما دن آما دن. اب آپ نے دیکھا اس کے نیچے دو زیر ہیں، تو جی وقف کرتے وقت ہم ان دو زیر کو دونوں کو سائلنٹ کر دیں گے. زبر میں تو ہم نے پڑھا تھا جب دو زبر تھے کہ ایک زبر کو پڑھنا ہے اور ایک کو ختم کر الف سے بدل دینا ہے، لیکن اس میں اس زیر جو دو زیر ہیں اس پر وقف کرتے وقت ہم دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے، دونوں زیر کو ساکن کر دیں گے. عین زبر آ میم زبر ما آما دال دو زیر دن آما دن. یہ وہ ورڈ ہے آخری اگر آیت کا، تو اس کو آما دن نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے عین زبر آ میم زیر می آمی. عین زبر آ میم زیر دال مد آمد. عین زبر آ میم زیر دال مد آمد. عین زبر آ میم زیر دال مد آمد. جی تو اب آپ نے دیکھا کہ اگر ہم زیر یا دو زیر پڑھیں گے تو دونوں کو ہی ہم نے ساکن کر دینا ہے، دونوں میں سے کسی بھی ایک زیر یا دو زیر دونوں کو ادا نہیں کرنا. کس وقت؟ جب ہم وقف کر رہے ہوں گے. وہاں اگر کوئی وقف آ جائے گا، وقف کا قاعدہ کوئی بھی وقف آ جائے گا تو ادھر ہم نے زیر کو نہیں پڑھنا، چاہے ایک زیر ہو یا چاہے وہ دو زیر ہوں. اب ہم اگلا قاعدہ پڑھتے ہیں، پیش اور دو پیش پر وقف کس طرح ہوگا. جی پیش اور دو پیش پر وقف کس طرح ہوگا؟ جس کلمے کے آخر پر پیش یا دو پیش ہوں، وقف کرتے وقت ان کو ساکن کر دیں گے، ان کو ادا نہیں کریں گے، یہ دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیش، دو پیش اور زیر اور دو زیر ان دونوں کا قاعدہ سیم ہے. ان دونوں میں ہم نے ایک زیر ہو یا ایک پیش ہو، دو پیش ہوں یا دو زیر ہوں، دونوں کو سائلنٹ کر دینا، دونوں میں سے کسی کو ادا نہیں کرنا. وہ بھی کس وقت؟ جب ہم وقف کر رہے ہوں گے، وہاں کوئی سا بھی وقف آ جائے گا. تو آئیے اب اس کو مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ پیش اور دو پیش پر وقف کس طرح ہوتا ہے. جی حمزہ پیش او خا زبر خا او خا را پیش رو او خا رو. اب یہ دیکھیں اس کے اوپر پیش آ گئی، ایک پیش آئی ہے، تو اگر یہ آیت کا آخری حرف ہے اور اس کے اوپر وقف ہو رہا ہے تو الف حمزہ پیش او خا زبر را خر او خر. او خر رو نہیں پڑھیں گے، اس کو او خر پڑھیں گے، کیونکہ یہ ساکن ہو گیا آخری حرف. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وقف ہو رہا ہوگا تو اس کے اوپر آخری حرف کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے. جی جس کے اوپر پیش ہوگی. عین زبر آ میم زبر ما آما لام دو پیش لن آمالن. اب آپ دیکھیں گے اس کے اوپر دو پیش آ گئے ہیں، تو دو پیش کا بھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ دو پیش کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. عین زبر آ میم زبر لام مل آمل. عملن کے اوپر وقف اگر ہوگا تو اس کو عمل پڑھیں گے، عملن نہیں پڑھیں گے. گول تا پر وقف کس طرح ہوگا؟ جی گول تا پر وقف، اب ہم دیکھتے ہیں کہ گول تا پر وقف کس طرح ہوگا. جس کلمے کے آخر میں گول تا ہو، خواہ اس پر ایک زبر ہو، ایک زیر ہو یا پیش ہو، ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، تب وقف کرتے وقت ان الفاظ میں، مطلب ان کے اوپر پہلی شرط یہ ہے کہ ایک تو اس کے اوپر گول تا ہو، دوسرا اس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں، تب وہ جو گول تا ہوگی اسے ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اور پھر وقف کریں گے.
اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے۔ تو اب آپ کو مثالوں سے سمجھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح ہم نے ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے وقف کرتے وقت۔ جب وقف ہوگا، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، جب کہیں وقف اگر اس کے اوپر آ رہا ہوگا تو ہم نے گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدل دینا ہے۔ کس صورت میں؟ جب ان کے اوپر ایک زبر ایک زیر ایک پیش یا دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں۔ جی تو چلیے مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ نون زبر نا، فا زبر فا، نا فا، قاف زبر کا، نافقا، تا دو زیر تن، نافقاتن۔ اب آپ نے دیکھا اس کے نیچے دو زیر آ گئے، نافقاتن۔ تو اس کو ہم نے کس طرح ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے؟ یہ گولتا ہے، اس کو ہا ساکنہ سے کس طرح بدلنا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر گولتا تھا اور ادھر ہا بن گئی، اور اس کی جو تنوین تھی مطلب دو زیر تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دی کیونکہ اس کو ہم نے ساکن کر دینا تھا۔ نون زبر نا، فا زبر فا، قاف زبر ہے کا، نافقہ۔ ہم نے ادھر پڑھا تھا نافقتن، لیکن ہم نے اوپر کیا پڑھا؟ اس کے گول تا پر وقف کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ اگر گول تا پر وقف کرنا ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ تب ایک تو جب اس کی گول تا ہوگی، دوسرے جب اس کے اوپر زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں دو زیر تھیں اور گول تا بھی تھا، تو ہم نے اس کو بدل دیا ہائے ساکنہ سے۔ ہائے ساکنہ کی علامت یہ ہے، آپ اور گول تا، یہ گولتا کی علامت ہے، یہ بھی گولتا کی علامت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو نافقتن کو ہم نے نافقہ، لام پیش لو، میم زور میں، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا دو زیر تن، لوما زا تن۔ اب یہاں بھی مطلب تنوین آ گئی ہے، تو لومازہ، لومازہ، لام پیش لو، میم زور میں، لوما، زا زبر حزہ، لومازہ۔ اس میں بھی ہم نے گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیا، گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیا۔ اگر اب ہمارے پاس یہاں ہوتا ایک زیر ہوتی، یہ دیکھیں، اگر اب ہمارے پاس یہاں ہوتی ایک زیر، کیونکہ زبر زیر پیش بھی تو ہے نا، تو اگر ہم اس کے اوپر یہاں ایک زیر ہوتی پھر وقف کس طرح کریں گے؟ پھر بھی وقف اسی طرح ہوگی، نافقاتی پڑھیں گے نا ورڈ کو، نافقاتی، تا زیر تی ہے، لیکن جب وقف کریں گے گول تا پر تو وہ سیم ہوگا، نافقہ۔ ایک تو اس کی یہ مطلب زیر ختم ہو گئی، زبر زیر پیش جو بھی ادھر لگا دیں وہ ختم ہو جائے گا، اور تا جو ہے گول تا وہ ہا ساکنہ میں بدل گیا، تو مطلب اس کا وقف بھی ایز اٹ از ہوگا، نافقہ، چاہے تنوین ہو یا زبر زیر پیش ہو، ان میں وقف آلموسٹ سیم ہوتا ہے۔ جیسے لومازہ، یہ تا دو زیر تن ہے تو ہم اس کو اگر تا دو زبر تن کریں، لومازہ تن، تو بھی کیا ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو بھی لومازہ وقف جو ہے وہ سیم ہوگا گول تا پر، مطلب زبر زیر پیش ہوں یا تنوین ہو، تنوین مطلب دو زبر دو زیر یا دو پیش، تو گول تا کو ہا ساکنہ میں بدلنا ہے، گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدلنا ہے، اور اس ہائے ساکنہ کا مطلب جو آخری ورڈ ہے اس کی کوئی بھی حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، سائلنٹ ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی۔ جی جزم پر وقف کس طرح ہوتا ہے؟ جزم کا مطلب، جزم آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہوتی ہے، جزم والا حرف وقف کرتے وقت اسی طرح ادا ہوگا۔ جی جزم والا حرف جو ہے نا وہ اگر اس کے اوپر وقف آ گیا ہے تو وہ ایز اٹ از ادا ہوگا، اس کے اوپر مطلب کوئی بھی حرکت سائلنٹ وغیرہ نہیں ہوگی، کچھ رد و بدل اس میں نہیں ہوگا، وہ جیسا ورڈ ہے ویسا کا ویسا ادا کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ مثالیں اس کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ حمزہ پیش الف او قاف، حمزہ پیش الف اک، تا پیش لام تل، اکتل۔ اب دیکھا آپ نے کہ لام کے اوپر سائلنٹ ہے، جزم ہے مطلب، تو ہم نے اس کو اکتل، حمزہ الف پیش اک، تا پیش لام تل، حمزہ الف پیش اک، تا پیش لام تل، اکتل۔ جی اکتل، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ جزم ہے،
اور یہ ساکن ہو گیا اقتل، تو جزم پر وقف ایز اٹ از ہوگا اقتل کو. اگر یہ مطلب آپ کی آیت کا آخری ورڈ ہے اور اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو آپ اس کو سیم پڑھیں گے ایز اٹ از اقتل اقتل، نو چینج. کل تم، کاف پیش لام کل، تب پیش میم تم، کل تم. کل تم بھی اگر آپ کی آیت کا آخری ورڈ ہے اور اس کے بعد آپ کے وقف کرنا ہے تو آپ کل تم ایز اٹ از کل تم ہی پڑھیں گے، اس میں بھی چینجنگز نہیں ہوں گی. کھڑے زبر پر وقف. جی تو اب ہم دیکھیں گے کہ کھڑے زبر پر وقف کس طرح ہوتا ہے، مطلب وقف کی صورت میں اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اس کھڑے زبر کو ادا کرنا ہے نہیں کرنا یا ساکن کر دینا ہے. تو دیکھیں، جس کلمے کے آخر پر کھڑا زبر ہو اس پر وقف بھی اسی طرح ہوگا. کھڑے زبر پر وقف کس طرح ہوگا، مطلب اگر جس کلمے کے آخر پر کھڑا زبر ہوگا اور ادھر آپ کو وقف کرنا ہے، کلمے کا آخر ہے تو آپ کو پتہ ہے وقف ہی کرنا ہے. جی تو جب وقف کرنا ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نا ہم اسی طرح ہی ادا کر دیں گے، ایز اٹ از ادا کریں گے. جیسے آپ کو لکھا ہوا ہے موسیٰ، تو آپ نے موسیٰ ادا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کھڑی زبر کو ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. عیسیٰ، طغیٰ، عصیٰ، رمیٰ. جی یہ ایز اٹ از ایسے ہی لفظ لکھے جائیں گے اور ان کو ایسا ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کب؟ جب کھڑا زبر ہوگا. جب کسی بھی ورڈ کے اوپر کون سی زبر ہوگی؟ یہ کھڑی زبر. اب آتے ہیں کھڑی زیر پر وقف کس طرح ہوگا. جی کھڑی زیر پر وقف. کھڑی زیر پر وقف جس کلمے کے آخر میں یا ہو، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے پڑھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جس کلمے کے آخر میں یا کے نیچے کھڑی زیر ہو، یہ والی یا لکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کیا ہو؟ کھڑی زیر. کھڑی زیر یہ اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر. اسے تو ادا کریں گے، اسے پڑھیں گے، لیکن باقی سب الفاظ جو ہیں وہ ساکن ہو جائیں گے، ان کو ادا نہیں کریں گے. وہ کس طرح؟ آئیے دیکھتے ہیں. یو جی، یو جی. یہ دیکھیں یا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے، اس کو ہم نے ادا کیا ہے. اوہ جی، اوہ جی، اس کو بھی ہم نے ادا کیا کیونکہ یا کے نیچے آ گئی ہے کھڑی زیر. اور ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یا کے نیچے اگر کھڑی زیر ہوگی تو اسے ہم پڑھیں گے، لیکن جو باقی الفاظ ہیں وہ ہو جائیں گے ساکن. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ساکن کس طرح ہوں گے. یہ دیکھیں اگر آما لہی مطلب ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو، ابھی آپ اس کو مطلب کنسیڈر مت کریں، یہ جو اوپر جزم ہے. تو اگر آپ دیکھیں اگر ہا کے نیچے یہ والی جو ہا ہے لاسٹ ورڈ ہے اور اس کے اوپر وقف کرنا ہے، اب آپ نے مطلب یہ کسی بھی سنٹینس کا لاسٹ ورڈ ہے تو اب آپ ادھر وقف کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہا کے نیچے اگر زیر ہوگی تو اس زیر کو ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ یہ جزم آ جائے گی، مطلب وہ ورڈ کیا ہو جائے گا؟ ساکن. ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا کہ باقی سب الفاظ کیا ہو جائیں گے؟ ساکن، صرف یا کے علاوہ، جس میں کھڑی زیر میں. جی آئند ابراہیم آما لام زیر لی، آملی، اور ادھر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو، ہا کھڑی زیر ہی، آما لے ہی، تو اس کو پڑھیں گے آما لے ہی. لیکن اگر اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو کھڑی زیر کو ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ جزم آ جائے گی اور یہ حرف ساکن ہو جائے گا اور اس کو پھر اس طرح ادا کریں. آئند ابراہیم آما لام زیر ہے لے، آما لے، آما لے ہی نہیں پڑھیں گے. جی اب یہ جو دوسرا ورڈ ہے باتانے، یہ آپ کو لکھا ہوا ہے، یہ مطلب لکھا ہوا ہے وقف کی صورت لکھی ہوئی ہے اس کی، لیکن اگر ہم اس کے دیکھیں وقف کی صورت کے پہلے کہ مطلب اس کے اوپر ابھی ہم نے وقف کی قاعدہ نہیں ایڈ کیا، تو دیکھیں اگر یہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو، ایسے یہ والی زیر لگی ہوئی، یہ والی کھڑی زیر اس کو کہتے ہیں، ہا کے نیچے کھڑی زیر لگی ہوئی ہو تو ہم اس کو باتانے ہی پڑھیں گے. لیکن جیسے ہی اس کے اوپر وقف آیا، مطلب آیت کا اختتام آیا تو ہم نے اس کے اوپر وقف کرنا تھا، ہم اس کو پڑھیں گے باتانے. یہ جو ہا ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اوپر میں نے جزم کی علامت بھی لگائی ہوئی ہے. وجہ ہی، وجہ حاضر حاضر ہی، وجہ ہی کھڑی زیر، زیر کھڑی والی، یہ زیر ہے جو سمپل زیر ہے. اور کھڑی زیر میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کہ یہ والی ہوتی ہے کھڑی زیر، ایک چھوٹی سی الف بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر. اگر نیچے ہوگی تو کھڑی زیر، اگر ورڈ کے اوپر ہوگی جیسے یہ تو کھڑی
زبر جی وجہ ہی، لیکن جیسے اس لفظ پہ ہم نے کیا وقف تو یہ جو ہا کے نیچے زیر تھی اس کو میں نے ختم کر دیا اور میں نے یہاں لگایا جزم، تو وجہ ہے، میں اس کو وجہ ہی نہیں پڑھوں گی، وجہ ہے پڑھوں گی، کیونکہ آخری جو حرف ہے وہ آخری جو ہا ہے وہ ساکن ہو گئی ہے۔ الٹے پیش پر وقف، الٹے پیش پر وقف کس طرح ہوگا؟ الٹے پیش پر وقف کا بھی وہی قاعدہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا تھا، کس میں؟ کھڑی زیر میں جی، کہ الٹا پیش بھی وقف کی صورت میں ختم ہو جائے گا، یعنی ساکن ہو جائے گا، جیسے فالا، فالا لکھا ہوا ہے، لیکن اگر میں اس کو دیکھوں تو مطلب اس کے اوپر الٹا پیش میں نے لگایا، اس ہا کے اوپر میں نے لگایا الٹا پیش، فرض کریں تو یہ کیا بنے گا؟ فالا ہو، ہا الٹا پیش ہو ہوتا ہے نا، فالا زبر فالا ہا الٹا پیش ہو، فالا ہو، لیکن جیسے ہی یہ آیت کا آخری حرف ہوا اور اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے وقف، تو ہم نے فوراً سے الٹا پیش کو ختم کیا اور اس کی جگہ لگائی جزم، تو اس کو ہم پڑھیں گے فالا۔ اور اب اگلا منظر ما عین زبر ما ہا الٹا پیش ہو ما آہو، جی اس کو میں نے ختم کیا کیونکہ الٹے پیش کو میں نے ختم کیا اور اس کی جگہ میں نے لگائی یہ دیکھیں جزم، کیوں لگائی؟ کیونکہ یہ ہمارا ادھر وقف ہو رہا ہے اور ہماری آیت کا یہ آخری ورڈ ہے، اس لیے ہم نے الٹے پیش کو ختم کر دیا اور جزم لگا دیا، اور اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ما منظر ما عین زبر ہے ما اب ہم اس کو ما آہو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کا الٹا پیش ہم نے ختم کر دیا ہے، کس لیے؟ کیونکہ یہاں وقف ہو رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں حرف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف، مطلب حروف مدہ آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وقف بھی آ گیا ہے، حرف مدہ اور اس کے بعد آیت آپ کی ختم ہو رہی ہے، اب آپ کو وقف کرنا ہے، تو اب آپ اس کو کس طرح وقف کریں گے؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف، اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو ہم پتہ کیا کریں گے؟ وقف اس وقت وقف کی صورت میں اسے ساکن کر کے حروف مدہ پر 3 یا 4 حرکات کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مدات کو 3 یا 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، کچھ کو 5 سے 6 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں یا لمبا ادا کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اب جیسے یہ آپ اس کی تھوڑی سی اگزامپلز دیکھیں، لکھا ہوا ہے ساہون اور ہین، یہ میں نے ان کی فارمز لکھی ہیں مدہ کے بعد، مطلب وقف کے ساتھ لکھی ہیں، یہ ان کا وقف ہوا ہوا ہے، لیکن اگر ان کو سمپلی دیکھیں مطلب وقف سے پہلے دیکھیں تو یہ ورڈ کیا تھے، تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وقف سے پہلے یہ ورڈ کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں، کس طرح مطلب ان کو ادا کرنا ہے۔ سین زبر الف سا ہا پیش واہو ساہو، نون زبر نا ساہونا، جی نون کے اوپر زبر تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے ادھر وقف، تو میں نے نون کی جو زبر تھی اس کو ختم کر دیا اور اس کے اوپر کیا لگا دیا؟ جزم، جی تو اب اس کو میں کس طرح ادا کروں گی آپ دیکھتے ہیں۔ حروف مدہ آپ کو شاید میں نے بتائے ہوں، اگر نہیں بتایا تو میں پچھلے لیسن میں بلکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، آج کے لیسن میں آپ کو نہیں بتائے تو ابھی میں دوبارہ آپ کو بتا دیں۔ حروف مدہ ہوتے ہیں الف، واو اور یا، اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، جی تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، مطلب جب ہم اس کے اوپر وقف ابھی نہیں کر رہے، اگر وقف کریں گے تو اس کی یہی صورت ہے جو آپ کو مطلب نظر آ رہی ہے، لیکن اگر وقف نہ کرنا ہو تو پھر کون سی صورت ہوگی؟ سین زبر الف سا ہا پیش واہو ساہو، نون زبر نا ساہونا، اب ہونا، نون زبر الف نا تھا نا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے اوپر وقف کیا تو ساہون، واو جو ہے وہ مدہ کا ورڈ ہے، اس کو میں نے کیا کیا؟ 3 یا 4 حرکات کے برابر کھینچا، یہ آپ کو واو نظر آ رہا ہوگا، اور میں نے کہا تھا یہ مدہ کا ورڈ ہے، اور مدہ کا جو بھی ورڈ ہوگا اس کو 3 یا 4 حرکات کے برابر کھینچ سکتے ہیں۔ مد کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا لمبا ادا کرنا، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا، ساہون۔ اب آگے ہے حاضر، یہی نون زبر نا ہینا، یہ وہ ورڈ کی کنڈیشن بتا رہی ہوں جب ابھی ہم نے اس کے اوپر وقف نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے یہاں یہ جو لکھی ہوئی ہیں یہ وقف کی کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ وقف کے وقت اس طرح ان الفاظ کو ادا کریں گے۔ حاضر، یہی نون زبر نا ہینا، یہ تب ہے لفظ لکھا ہوا ہے جب اس کے اوپر وقف نہیں ہو رہا، لیکن
جیسے ہی اس کے اوپر وقف کریں گے تو حاضر یہی نون، ہین، نون کے اوپر جو زبر تھی اس کو میں نے کیا کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کی جگہ میں نے کیا لکھ دیا، جزم، مطلب اس ورڈ کو میں نے ساکن کر دیا، حاضر یہی نون، ہین۔ اور یا جو تھی یا مدہ کا ورڈ تھا، تو اس کو میں نے 3 یا 4 حرکات کے برابر کھینچا، لمبا کیا، یا اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کیا، مطلب تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا اس کو، تاکہ یہ لفظ تھوڑا سا لمبا ہو جائے۔ جی، حروف لین کے بعد والے حرف پر وقف۔ حروف لین آپ کو پتہ ہے، حروف لین ہے واو اور یا، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، مطلب یہ مدہ، حروف لین، یہ پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروا رہی ہوں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس لیے ان کا بتانا مطلب تھوڑا ضروری ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ان کو دیکھنا ہے حروف لین اور حروف مدہ کو تفصیلی، تو آپ پچھلے لیسنز میں جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہے جی حروف لین کے بعد والے حرف پر وقف۔ اب دیکھیں کہ اگر حروف لین کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہے ہم نے، تو اس کو کس طرح کریں گے۔ حروف لین کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو بعد والے یہ جو حروف لین کے بعد والے حرف کو ساکن کر کے وقف کی صورت میں حروف لین پر بھی مد کر سکتے ہیں۔ جی، مطلب حروف لین کے بعد والے حرف کو کیا کریں گے، ساکن کر دیں گے، اور وقف کی صورت میں حروف لین پر بھی مد کر سکتے ہیں۔ کس طرح، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو مد ہوگی اس کو 1 یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ جی، اب حروف لین پر کس طرح ہم نے وقف کرنا ہے اور مد کو کس طرح کھینچنا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ساری جو لیسنز میں فارمز دی تھی نا، یہ جو ان کی ایگزامپلس تھیں، یہ میں نے ساری آپ کو ان وقف کے مطابق دی تھی، لیکن اس کو میں آپ کو ویسے سمجھا رہی ہوں کہ مطلب پہلے یہ ورڈ کی کنڈیشن کیا تھی اور بعد میں یہ کیا بنی جب ہم نے وقف کیا۔ تو جی، یہ دیکھیں، پہلے ہمارے پاس تھا یہ حروف لین کے بعد والے حرف پر وقف کا قاعدہ یہ ہے، تو اس میں پہلے ہمارے پاس ورڈ تھا سمپل، جب ہم ابھی اس کے اوپر وقف نہیں کر رہے تھے، تو ہمارے پاس تھا کاف زبر یہ، کئی فا زبر فا، کئی فا کے اوپر زبر تھی۔ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری آیت کا آخری ورڈ ہے، تو ہم نے فوراً سے اس کے زبر کو کیا کیا، ختم کیا، اور اس کی جگہ ہم نے جزم لگا دی۔ یہ جزم، چھوٹی سی دال کو جزم کہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو پچھلے لیسنز میں پڑھا چکی ہوں۔ تو ہم نے اس فا کے اوپر زبر کو ختم کیا، اور ہم نے اس کے اوپر فوراً سے جزم لگائی، کیونکہ ہم یہاں وقف کرنے لگے ہیں، یا یہاں آیت کا وقف ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے فا کے اوپر جزم لگائی۔ تو اب اس کو کس طرح ادا کریں گے، کاف زبر یہ کیف، کیف، اب یہ ہے قوما، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ وقف کی صورت لکھی ہوئی ہے کہ وقف میں اس کو اس طرح ادا کریں، لیکن یہ وقف سے پہلے ورڈ کیا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ کاف زبر واقع، میم 2 زبر من، میم کے اوپر کیا تھی، 2 زبر تھی، تو ہم نے جب میم 2 زبر من، قومن، وقف سے پہلے اس کو قومن پڑھنا تھا، لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ آیت کا آخری ورڈ ہے اور اس کے اوپر وقف ہو رہا ہے، اور اس میں حروف لین بھی آ رہا ہے واو، تو ہم نے کیا کیا، میم کی جو حرکات تھیں ان کو کیا دیا، سائلنٹ کر دیا، اور اس کی جگہ ہم نے جزم لگا دی۔ جی، تو اب ہم اس کو پڑھیں گے قوما، 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 جی، اس طرح ادا کریں گے۔ اب ہے اگلا ورڈ، عین زبر یہ، ای نون، عین، یہ آپ کو صورت دی ہوئی ہے وقف کی، جب اس کے اوپر وقف ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر وقف نہیں ہو رہا، مطلب سمپلی اگر اس کو پڑھیں تو یہ اس کو پڑھا جائے گا عین زبر یہ، عین نون 2 پیش نون، عین نون کے اوپر 2 پیش تھے، کیا تھے نون کے اوپر 2 پیش۔ جیسے میں نے دیکھا کہ یہاں وقف ہو رہا ہے، تو میں نے کیا کیا، میں نے ان 2 پیش کو ختم کر دیا، اور اس کی جگہ کیا لگا دیا، جزم۔ جی، جزم۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، پہلے اگر 2 پیش تھے تو ہم نے اس کو پڑھا تھا عینن، لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ یہ وقف ہو رہا ہے، تو ہم نے 2 پیش مطلب یہ جو حرکات تھیں وہ ختم کر دیں، اور اس کی جگہ ہم نے جزم لگا دی۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے عین زبر یہ، عینن، عین، عین، جی۔ اب یہ یوما، یہ تو وقف کی صورت لکھی ہوئی ہے، یوم، یہ تو وقف کی صورت لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمپلی دیکھیں تو اس کا یہی ہے کہ یہ یا زبر و یوم، میم زبر ما، یوما،
اگر اس کے اوپر جب اس کے اوپر وقف نہیں ہو رہا تھا تو یہ ورڈ تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ یہ آیت کا آخری حرف ہے اور اس کے اوپر وقف ہو رہا ہے تو ہم نے فوراً کیا کیا، اس کی جو زبر تھی، میم زبر ما پڑھا تھا نا ہم نے، تو ہم نے اس زبر کو ہٹا دیا، اس کو ساکن کر دیا اور اس کی جگہ ہم نے کیا لگا دیا، یہ جزم۔ اور اب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے یا زبر و یوم، یوم یوم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب وقف کے قاعدے جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ٹائم پھر حاضر ہوں گی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔